السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامۃ، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ محترم مصلیان کرام، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی بنیادی عبادتیں اور احکام بتائے ہیں، ہم اور آپ اگر اس میں غور کریں تو دیکھیں گے، ہم کو ملے گا، ہم پا لیں گے کہ اس میں دعا کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز ہم اگر شروع کر رہے ہیں تو دعا سے، ختم کر رہے ہیں تو دعا پر۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں بھی خصوصی طور پر دعا کا التزام ہوتا ہے، یہ بھی اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ حج ہے، اس میں بھی دعا کا التزام کیا جاتا ہے، صفا مروہ کی پہاڑی پر، میدان عرفات میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دین کے جو بڑے بڑے بنیادی احکام ہیں، شریعت کے بنیاد ہیں، وہ بھی دعا پر ہی مشتمل ہے۔ اور ایسے شریعت کے اکثر و بیشتر جو عبادتیں ہیں وہ دعاؤں پر ہی مشتمل ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے الدعاء مخ العبادہ یا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو ہم اور آپ کو کثرت کے ساتھ دعا کا التزام کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے خاص اوقات ہیں، خاص موقع ہیں، خاص جگہیں ہیں کہ جہاں ہم دعا کریں تو دعا کی قبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اب ایک موقع یہ ہے جو ہم اور آپ ضائع کر رہے ہیں، اور وہ موقع ہم اور آپ کو 24 گھنٹے میں آسانی کے ساتھ 5 مرتبہ مل سکتا ہے۔ وہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ اب اس سے ہم لوگ محروم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اذان ہوتی ہے، ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور دکان میں ہے، وہیں سنت پڑھ کے وضو بنا کر اور دعا کر رہا ہے تو یہ اس فضیلت حاصل کر لے گا، کیونکہ وہ بھی اذان کے بعد، سمجھو نماز میں آدمی جب سوچ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، تب سے وہ نمازی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی اگر آدمی وضو بنا کر اور وہیں سنت پڑھ لے رہا ہے، مان لیجیے ظہر کی نماز کسی کو پڑھنی ہے، اب وہیں دکانی پر یا گھر پر ہی وضو بنا لے اور گھر پر ہی 4 رکعت سنت پڑھ لے اور وہیں بیٹھ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر جب وقت کو قریب ہو کہ بھائی مسجد میں اتنا وقت میں پہنچ جاؤں گا، وہاں پہنچ جائے اور اچھی بات ہے۔ مسجد میں آ کر کوئی آئے اور اذان سے پہلے ہی پہنچا رہے، اذان ہوئی، وضو بنایا، مسجد میں بیٹھا ہے، اذان اقامت کے درمیان جو سنت ہے وہ پڑھ لیا، دعائیں کر رہا ہے، کتنا بہترین موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ہم اور آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ دعاؤں کو کرانے کی کسی سے، کہ ہم کسی سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ بہت کم ایسے واقعات پائیں گے، گنے چنے یا خصوصی موقع پر، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرانے آتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ آپ ایسے خاص موقع پائیں گے کہ جمعہ کے دن بارش ہوئی یا بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں چل کر نماز پڑھ دیجیے، ہمارے لیے دعا کر دیجیے، یا کوئی آدمی فلاں بیمار تھا تو کہہ دیا دعا کر دیجیے۔ صحابہ کرام خود دعاؤں کو یاد کر کے وہ بھی التزام کرتے تھے کہ ہم یہ دعا کریں گے، ہم یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسے ہی ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کو یاد کریں، کیا دعا پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ سب نہ بھی معلوم ہو تو اپنے الفاظ میں جو بھی دعا آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ دعائیں مانگتے رہا کیجیے۔ ایک بہترین دعا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ عافیت کا سوال اور درگزر کا سوال، یہ 2 چیزیں، عفو والعافیہ،
ان دو چیزوں کا سوال ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. جیسے کل جمعہ ہے، یہ جمعے کی رات ہے، تو اس میں بھی جمعہ کے دن بھی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم جمعہ کے دن مسجد میں آئیں، پہلے آئیں اور بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، نفل پڑھیں، ساتھ ہی ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں. اور اس میں ایک خاص دعا ایڈ کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ، میں آپ سے عافیت کا اور درگزر کا سوال کرتا ہوں. یہ دو چیزیں ہمارے پاس اگر ہیں اور ہو گئیں تو پھر زندگی ہماری کامیاب ہے. ایک بندہ کیا چاہتا ہے؟ جتنے گناہ کیے ہوں معاف ہو جائے، دنیا میں بھی معاف ہو جائے، آخرت میں بھی معاف ہو جائے، اور دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے. اب تیسری چیز کسی کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ دعا بہت اہم ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اے اللہ، میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، درگزر کا سوال کرتا ہوں کہ آپ ہمیں معاف بھی کر دیں اور چین و سکون والی اطمینان بخش زندگی عطا فرما. اے اللہ رب العالمین، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں جو ہم سے ہو پا رہی ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر عبادت کر سکیں. ہماری عبادتوں میں حسن اور جمال پیدا فرما. اے اللہ رب العالمین، ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.